ابھی بھی آپ بلی پکڑو، بلی، اور اس کی چاروں ٹانگیں باندھو، مینارے پاکستان دے اتوں سٹو، وہ جدو تھلے آئے گی تو پیر لگن گے، کنڈ نہیں لگے گی، آزماؤ کنڈ نہیں لگے گی۔ کدوں کتنی صدیاں پہلے علی المرتضیٰ نے ہاتھ پھیرا، اور کیڑی بلی تے پھیریا؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ غم ہو گئے بے شمار آقا، غم ہو گئے بے شمار آقا، پیار نال بولو، غم ہو گئے بے شمار یہ بندہ تیرے نثار آقا، غم ہو گئے بے شمار آقا یہ بندہ تیرے نثار آقا، بگڑا جاتا ہے کھیل میرا آقا آقا سنوار آقا، بگڑا جاتا ہے کھیل میرا آقا آقا سنوار آقا، منجدار میں آ کے ناؤ ٹوٹی دے ہاتھ کے ہوں میں پار آقا، بھول ہے کہ ان کے ہوتے کہلائیں، بھول ہے اعلیٰ حضرت رنگ ہی بکرا ہے، بھول ہے کہ ان کے ہوتے کہلائیں یہ دنیا کے تاجدار آقا، ارے ان کی ادنا گدا پہ مٹ جائیں ایسے ایسے ہزار آقا، ان کے ادنا گدا پہ مٹ جائیں ارے ایسے ایسے ہزار آقا، ارے جس کی مرضی خدا نہ ٹالے، جس کی مرضی خدا نہ ٹالے، میرا ہے وہ نامدار آقا، این انگلی کرن چند کلیجہ پھٹ جائے، ارادہ فرمان تو سورج طلوع ہی نہ ہوئے، کدیوں ارادہ فرمان تو سورج غروب ہی نہ ہوئے، تو کبھی ارادہ فرمائے تو ڈبے یا پشاں پرت آئے، جس کی مرضی خدا نہ ٹالے، جس کی مرضی خدا، پھر بولو خدا، جس کی مرضی خدا نہ ٹالے، تھک مبارک لگا دیں لو آب اقدس و اتر و انور و آلہ، تو آنکھ رب کتادہ دی موڑے جس کی مرضی خدا نہ ٹالے، گپ اندھیرے وچ ہاتھ پھیر دے من چھڑی اتے تو ٹارچ بن جائے، بلکہ توبہ توبہ غلط گفتم، ٹارچ تے پھر بھی کدائیوں بیٹری ڈاؤن ہو سکتی ہے، جس پہ ہاتھ پھیرا اسے ایسے روشن کیا کہ اوروں کے لیے روشنی کا پیغام بن گئے، جس کی مرضی خدا نہ ٹالے، میرا ہے وہ تاجدار آقا، ملک خدا پہ ہے جس کا قبضہ، ملک خدا پہ ہے جس کا، اے سارا جڑا ملک ہے تے قبضہ حضور دا ہے، اے باقی سارے لونے لونے نہ نان ہے، ککھ بھی نہیں ہے، کوئی جھوٹ موٹ ہے، فلانا صدر تو فلانا وزیر تو فلانا یہ تو فلانا وہ، کچھ بھی نہیں ہے، حکومت مصطفیٰ کی ہے، ایمانداری دی گل دسو مصطفیٰ پاک دی ہے کہ نہیں؟ وہ ٹائم چوکھا ہو گیا پھر بھی بولو، میں بھی 5ویں تقریر کر رہا ہوں، تو ذرا تھوڑا جا بولو بھئی حکومت کس کی ہے؟ اچھا چلو میں نے تساں ایک گل دا جواب دیو، پاکستان دے صوبے کتنے ہیں؟ ہر صوبے وچ وزیر اعلیٰ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اچھا اے دسو بھئی جلندر ہے ساڈا وزیر، دلی وچ ہے، نیپال میں، ہماری ادھر حکومت نہیں ہے، تو جہاں ہماری حکومت نہیں وہاں وزیر ہو سکتا ہے ہمارا؟ اچھا بولو، جہاں وزیر، جہاں حکومت ہو وہاں وزیر ہوتا ہے، ایسا ہے؟ ہون سنو حدیث حضور فرماندن، پہلے تے اعلیٰ حضرت شیر تے غور کرو، ملک خدا پہ جس کا قبضہ، ملک خدا پہ جس کا، یہ زمین تے قبضہ کیدا ہے؟ وہ یار تائیں سراقہ جب آیا تھا تو اس نے جب حضور کو دیکھا تو بعد میں تو وہ حضرت سراقہ ہے، تو تب وہ انہوں نے دیکھنے کے بعد ابو جہل کے لالچ میں آئے تھے، وہ 100 اونٹ دیں گے تیرے کو، پکڑ کے ان کو لے اور ان کے یار ابو بکر کو، تو جب حضور کے سامنے آئے حضور نے زمین کی طرف دیکھا، فرمایا پھاڑے دے پیر، تو کوڑا ہے اتنا زمین میں دھنس گیا، تو اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، حضور نے زمین کی طرف دیکھ کر فرمایا چھوڑ دے، زمین نے چھوڑ دیا، وہ دی نیت پھر خراب ہوئی، حضور نے فرمایا پھاڑ پیر، جب حضور نے فرمایا پھر پھاڑ،
زمین نے پھر پکڑ لیے، حضور کے کہنے پر پکڑے، حضور کے کہنے پر چھوڑے. یہ جو پکڑ رہی ہے چھوڑ رہی ہے ملک خدا پہ ہے جس کا قبضہ. اچھا بول. اچھا بولو. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک. ملک خدا پہ ہے جس کا قبضہ. حضور کے کہنے پر زمین پکڑ رہی ہے، حضور کے فرمانے پر زمین چھوڑ رہی ہے. او کملیا تو کیوں غم کرتا ہے؟ قبر آسمانہ تے نہیں زمین وچ ہی ہوندی ہے، تو تو قبر وچ جا، تو تنگی قبر سے نہ ڈر. قبر ماتحت حکم مصطفیٰ ہے. ایک باری پھر سن لو، پھر ایک باری سن لو. قبر ماتحت حکم مصطفیٰ ہے. قبر زمین ہے، زمین، اور زمین پہ جس کا قبضہ ہے وہی آمنہ کا لان ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہو مالک تو اللہ ہے، خالق تو اللہ ہے، تو میں آپ کو کہوں گا جی میں اللہ مجھ دا خالق نہیں ہوتا تو مجھ تمہانوں دے دیندہ ہے، دے دیندہ ہے. ہن جیڑا تہاڈا گھر ہے یہ اصلی مالک کون ہے؟ اچھا بولو. تو رجسٹری تہاڈے نام کیوں ہے؟ او کملیو جی میں ساری چیزاں دا مالک تے اللہ ہے، مجازن وہ نے تانوں 5 مرلے دا مالک بنایا ہے، تے تسی ہو جڑے 5 مرلے دے مالک ہو. یہ مصطفیٰ ہے جو پوری کائنات. تو جیسے تم 5-10 مرلے کے مالک ہو کر بھی کسی قسم کا شرک نہیں وارد ہوتا، ایسے ہی پوری کائنات کا مالک مصطفیٰ ہے، کوئی شرک وارد نہیں ہوتا. بلکہ یہاں تو اعلیٰ حضرت نے قلم پن کے رکھ دیتا ہے، وہ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو غریب نواز، میں تو مالک ہی کہوں گا. کہ مالک کے ہو حبیب، کہ ہو مالک کے، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں نہیں میرا. او خدا کے بندے گاڑی تیری ہو تو تیرا محبوب تجھ سے مانگے تو تو ہچکچائے گا نہیں بلکہ خوشی محسوس کرے گا کہ انہیں میرے کو لو منگی. تو اس طرح کائنات کا خالق اللہ ہے، اس نے اپنی عطا سے اس کا مالک مصطفیٰ کو بنایا ہے. ملک خدا پہ جس کا قبضہ، میرا ہے وہ کامگار آقا. پوری کائنات پر جس کا قبضہ ہے وہ حضور ہے. یہ زمین ہی نہیں نری آسمان بھی، نری زمین نہیں آسمان بھی. جناب ابو طالب مولا علی دے ابا جان حضور نال کلے جاندے پہ جنگل وچ، یک لخت انہوں نے پیاس لگی. انہوں نے کہا بھتیجے ابھی حضور کا بچپنے کا عالم ہے. انہوں نے کہا بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے. حضور نے اس بچپنے کے عالم میں، اے نہیں کہ اعلان نبوت بعد اور نہ ہو پائی نہ، بچپنے کے عالم میں حضور نے ایسے زمین پر ایسے پاؤں مارا تو پاؤں زمین پر مارنے کی دیر تھی، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. پانی کا چشمہ، جب پانی کا چشمہ جاری ہوا انہوں نے پانی پیا. پھر سرکار نے زمین پر ایسے پاؤں مارا. انہوں نے کہا بھتیجے یہ کیا حکومت ہے تیری زمین پر؟ زمین تیری انڈر ہے. آپ نے فرمایا چاچا پوری طرح گل نہ سمجھائیں، میری زمین میرے ماتحت نہیں ہے، آسمان بھی ماتحت ہے. ملک خدا پہ جس کا قبضہ. اور میں نے آپ سے کہا تھا وزیر وہاں ہوتے ہیں جہاں حکومت ہوتی ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو میرے بچوں حضور نے فرمایا ما من نبی الا ولہ وزیران من آل السماء و وزیران من آل الارض فاما وزیر یا من آل السماء فجبریل و مکائیل و اما وزیر یا من آل الارض ابو بکر و عمر
فرمایا ہر ایک نبی کے وزیر ہوتے ہیں، میرے بھی 2 وزیر آسمانہ تے نے تے 2 زمین وچ نے۔ آسمانہ والیاں وزیراں دا نام ابو بکر تے عمر ہے، جبریل تے میکائیل ہے، تے زمین والیاں وزیراں دا نام ابو بکر تے عمر ہے۔ ارے وزیر وہاں ہوتا ہے جہاں حکومت ہوا کرتی ہے۔ آسمانوں پر حضور کے وزیروں کے پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں پر بھی سکہ مصطفیٰ کا چلتا ہے۔ ہر ایک جہان میں حکومت مصطفیٰ کی ہے، بلکہ جو کچھ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تو یہ تم اگلیاں گلاں کرتے ہیں، وہ تو فرماتے ہیں محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا۔ محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم مظہر کامل ہے حق کی۔ تو انہوں حیرت ہوندی ہے یہ گلاں سن کے بھئی ہر چیز کی یار یہ کیسی تقریر کر رہے ہیں؟ یہ اجے میں تمہاریاں عقلاں دے مطابق تقریر کر رہے ہیں، عقلاں دے مطابق۔ اجے جو کچھ مینوں راز معلوم نے وہ میں بیان نہیں کر رہا، اور جو مجھے معلوم ہے وہ قطرہ ہے، اور جو مجھے نہیں معلوم وہ سمندر ہے۔ تو ابھی بھی میں آپ کی عقلوں کے مطابق بول رہا ہوں، وگرنہ حکومت کی بات کرتے ہو، محتاج حکومت مصطفیٰ ہے ہی نہیں۔ قرآن دی قسم ہے مینوں، ہر شے محتاج مصطفیٰ ہے۔ جس چیز پر لفظ مخلوق جاری کرو گے، جس ہستی پر، جس شے پر لفظ خلق کا اجرا ہوگا، ہر وہ شے محتاج مصطفیٰ ہوگی۔ بس اللہ اور زور سے بولو۔ یہ ایک مرتبہ پھر سمجھے۔ ہر شے محتاج مصطفیٰ ہے۔ جس چیز پر لفظ مخلوق بولو وہ تو محتاج ہے۔ حکومت تو دور کی بات ہے، محتاج ہے، وہ اپنے ہونے میں محتاج ہے، اپنے ہونے میں وہ حضور کی محتاج ہے۔ ہر شے پاویں لو ہوئے، پاویں قلم ہوئے، پاویں عرش ہوئے، پاویں فرش ہوئے، پاویں دن ہوئے، پاویں رات ہوئے، پاویں سورج ہوئے، پاویں چند ہوئے، پاویں انسان ہوئے، پاویں جن ہوئے، پاویں حور ہوئے یا غلمان ہوئے، او جنت ہوئے یا دوزخ ہوئے، کائنات کی ہر شے جس پر لفظ خلق کا اجرا ہوگا بس وہ اپنے ہونے میں محتاج نور مصطفیٰ ہے۔ یہی بات اعلیٰ حضرت بریلوی فرما رہے ہیں، یہی ہے اصل عالم، یہی ہے اصل کے عادت۔ یہ نقل اور اصل کی گل نہیں ہے، آپ غریب نواز سمجھ رہے ہیں یا وہ علماء سمجھ رہے ہیں جنہیں خبر ہے اس کی اصل اور فرع کسے کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے بارے میں یہی ہے اصل عالم، مادہ ایجاد خلقت کا، اس پوری کائنات کی تخلیق کا مادہ ایجاد کوئی اور نہیں، خود مصطفیٰ ہے۔ اس پوری کائنات کی اصل کوئی اور نہیں۔ یہ تو ظاہری طور پر حضور مکی ہے، ہاشمی ہے، دیوانیوں سنو کن کھول کے، حضور کی حقیقت نہ مکی ہے نہ مدنی۔ یہ پھر سن لو، ایک باری ہوش ہو آواز نہ سن لو، میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو، یہ بیان نہ سنے ہون گے تساں۔ حضور کی حقیقت نہ مکی ہے نہ مدنی ہے نہ کراشی ہے نہ مطلبی ہے نہ ہاشمی ہے، یہ آپ کے صفاتی اسماء بشری حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں، وگرنہ حضور کی حقیقت مکی و مدنی نہیں۔ حیران ہو گئے ہو نا سارے بھائی، حضور مکی تو تب ہے جب آپ عبداللہ کے گھر میں جنمے ہیں، اور حضور مطلبی تب ہے جب ان کے دادا عبد المطلب ہوئے ہیں، اور حضور مدنی تب ہے جب مدینے میں گئے ہیں، دسوں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، جب مکہ نہیں تھا تب مصطفیٰ کو کیا کہو گے؟ اور یہ تو یثرب سے مدینہ بنا ہے، جب مدینہ نہیں تھا تب مصطفیٰ کو کیا کہو گے؟ تو حضور کی حقیقت مکی و مدنی نہیں، بلکہ مکے اور مدینے کی حقیقت کا نام محمد رسول اللہ۔
اب بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تو یہ تو حضرت عبد المطلب تو دور کی بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مرہون منت ہے حضور کے سرکار کے, اور سرکار ظاہری طور پر ظاہر بعد میں آئے ہیں تو سارے سمجھیں مکی مدنی ہے. سر اے میرے بچوں میں تھوڑا سا پردہ کھول رہا ہوں, تھوڑا سا میں تمہیں بتلا رہا ہوں, ایک قطرہ ہے جو میں بتلا رہا ہوں. ابھی سمندر حضور کا حضور کے فضائل کوئی ماں نے بچہ جنا ہی نہیں ہے. کوئی مولوی صاحب, کوئی پیر صاحب, کوئی عالم صاحب, کوئی فاضل صاحب, کوئی کتب صاحب, کوئی عبدال صاحب, کوئی کلندر صاحب, کوئی غوث پاک, کوئی فقیر, کوئی امیر, کوئی وزیر, کوئی صحابی, کوئی نبی, کوئی رسول, ایک بھی ایسا نہیں ہے اللہ کی مخلوق میں جو اس حقیقت کو جانتا ہو مصطفیٰ کی جس حقیقت سے مصطفیٰ کا خدا باخبر ہے. اچھا بولو زندہ باد زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ. اب آپ دیکھیں امام المحدثین حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان علم جان لے, علم جان لے کہ ان علم جان لے کہ ان تفصیل فضائل ہی صلی اللہ علیہ وسلم و تحصیل شمائل ہی صلی اللہ علیہ وسلم و شرف و کرم مما لا تعد ولا تحصى بل ولا يمكن ان يعد ويستقصى. مطلب کیا نکلا؟ فرماتے ہیں جان لے کہ جو مصطفیٰ کے فضائل اور جو مصطفیٰ کے فضائل کی تفصیل, مصطفیٰ کے فضائل کی فضیلتاں کیڑیاں اے فضیلتاں نے کہ آپ دے لعاب مبارک میں شفا ہے, اے فضیلت ہے آپ دے قرورے مبارک میں پیشاب مبارک میں شفا ہے, اے فضیلت ہے کہ آپ کے خون کا ایک قطرہ کسی کے پیٹ میں چلا گیا تو اس پر دوزخ حرام ہے. یہ فضیلت ہے کہ آپ کی پہچان سے اللہ مومن کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے. یہ فضیلت ہے کہ پل صراط پر قبضہ آپ کا ہے. یہ فضیلت ہے کہ آپ اول شافع مشفع ہیں. یہ فضیلت ہے کہ حامل لواء الحمد آپ ہیں. اس طرح کے فضائل کی ڈیٹیل انا تفصیل فضائل ہی و تحصیل شمائل ہی. وہ فرماتے ہیں یہ جو حضور کے فضائل کی تفصیل اور حضور کے شمائل کی جو تحصیل ہے یہ ان چیزوں میں سے ہے, مما ان چیزوں میں سے ہے لا تعد ولا تحصى کہ جس کی نہ تو کوئی حد ہے اور نہ ہی کوئی شمار ہے. ایک گل کر کے فوراً کہنے بل ولا یمکن, بلکہ ممکن ہی نہیں این یعدا و یستقصی, بلکہ یہ کسی کے پاس میں ہے ہی نہیں ہے کہ وہ مصطفیٰ کی فضیلتوں کو گن سکے یا اس سمندر کی تہ جان سکے جس سمندر میں مصطفیٰ کے کمالات ہیں. کوئی گل سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو جیڑیاں گلاں سانو معلوم نے وہ ظاہری طور تے نے, ظاہری طور تے اور چیز ہے. ظاہری طور پر حضور زمین پر چلتے ہیں کہ بلا, ظاہری طور پر حضور کھاتے ہیں, حضور پیتے ہیں, لیکن میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضور کی ایک حقیقت ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور اسی حقیقت کے اعتبار سے آپ اول ہیں. آپ کیا ہے؟ آخر بھی ہیں مگر اول بھی ہیں. حضور کا اول آخر ہونا ایسے ہے جیسے یہاں پر اس طرح میں اس نوٹ پر پھلکار لے کر ایسے پھیروں, پھلکار لے کر, تو جہاں سے جس نقطے سے میں پھلکار چلاؤں گا جب اختتام آئے گا تو ادھر ہی آ کر رکے گا. تو وہ نقطہ جہاں سے شروع کیا کام میں نے وہ نقطہ ابتدا ہے, اور جب میں اسی نقطے پر آیا ہوں تو وہ نقطہ انتہا ہے. بس اسی طرح سمجھ لیں آغاز تخلیق بھی مصطفیٰ سے ہے, انتہا بھی مصطفیٰ پر ہے.
اسی کو اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا. وہ فرماتے ہیں ملک خاص سے کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو. ارے پاک کرنے کو وضو تھے سارے نبی، اور تم نماز جاں فضا ہو، تھے تمہاری ہی خبر سب. تم مؤخر مبتدا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو. آپ اسی اعتبار سے آپ سمجھیں حضور اول بھی ہیں اس حقیقت میں. اور یہ کیوں نہ ہو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا جبریل میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن. میں نے جبریل سے کہا یا جبریلو کیف تکون ھذہ صفۃ للمخلوق، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، مخلوق کے لیے یہ صفات کیسے ہیں، اول آخر ظاہر باطن ہونا. یہ صفۃ للخالق، یہ تو خالق کی صفتیں ہیں. جب حضور نے یہ فرمایا اور ساتھ فرمایا لا تلیق الا بہ، ان صفات کا حامل اللہ کے سوا کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے. آگے سے جبریل امین نے عرض کی، حضور کو تو سارا پتہ ہے، حضور نکلوانا چاہتے ہیں بات جبریل کے منہ سے اور اعلان کروانا چاہتے ہیں. حضور نے جب یہ کہا، جبریل نے آگے سے عرض کی ان اللہ تعالی امرانی ان اسلم علیک بہا، میرے آقا میں کدھر جاؤں. آپ فرما رہے ہیں یہ صفات خالق ہیں، تو وہ جو آپ کا خالق اور میرا خالق ہے نا، وہ تو مجھے وہاں سے فرماتا ہے جا میرے محبوب کو سلام اول آخر کہہ کے کرنا ہے تمہیں. اور اگلا جملہ جبریل کا ذرا سننے والا ہے. فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید نے کہ اب حضور نے ارشاد فرمایا، پھر جبریل نے مجھے کہا قد خصک بہا دون الانبیاء والمرسلین، اور حضور یہ جو اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہونا ہے نا، یہ رسولوں میں بھی کسی دوسرے کا خاصہ نہیں ہے، یہ صرف سونیا تیرے سر تے سیرا جچیا سدیا ہے. میں نے اپنا پورا زور مار دیا ہے تھوڑی سی دیر میں، جلدی سے F-16 کی سپیڈ سے میں گفتگو کر رہا ہوں، وگرنہ میں ایک بات کو کھینچ کر ہی پورا گھنٹہ گزار سکتا ہوں. لیکن نہیں، وقت نہیں گزارنا آسان، بلکہ وقت نو چج نال گزارنا ہے. وہ وقت اس وقت پر قربان جس وقت میں حضور کا ذکر ہو جائے. اس لیے میرے کلیجے کے ٹکڑوں، آپ جن ہستیوں کے دامن سے وابستہ ہو، حضرت صاحب قبلہ پیر صاحب حضرت بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، فہامہ بھی ہیں، اور پھر شیخ بھی ہیں، متصوف بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، اور حضور کے سچے اور سچے عاشق بھی ہیں، اور میرے یہ مشفق و مہربان بھی ہیں. میں آپ کے بس سب شکریہ ادا کرتا ہوں. ہدیہ تبریک اس پروگرام کے انعقاد پر پیش کرتا ہوں. رات کے اس حصے میں حضور کے پروانوں کے سوا کوئی نہیں بیٹھ سکتا. یہ رات دیکھیں، ٹائم دیکھیں، وقت دیکھیں، کی قبلہ وقت ہے 2:45 ہو گئے. 2:45 بجے بہ کے سننا تاں ہی تمہیں آدھا ہاں کہ نہ بابیاں کنجراں دیاں گلاں نہ سنیا کرو. 3 بجے تک جاگیے اسی یا رسول اللہ اساں آکھاں تے قبر بھی ساڈی ٹھوئاں نال بھری جائے. انج نہیں ہو سکتا. جو مصطفیٰ کا نام لیوا ہے اس کی قبر میں آئے گا ضرور، مگر مصطفیٰ آئے. لجپال ہے، ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ. لجپال ہے، کریم ہے، کریم ہے، اتنے کریم ہے جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں، تصور بھی آپ نہیں کر سکتے، اتنے کریم ہیں. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں، آپ مبارکباد کے مستحق ہو، مبارکباد کے جو اس کشتی میں آ بیٹھے ہو. اور ایک حدیث شریف آپ کو جاتے جاتے سناؤں. سرکار نے آپ کو اپنا فرمایا ہے. سارے سبحان اللہ کریں. مول صاحب نے آنکھو سبحان اللہ، صوفی جی تو سوئی آنکھو، یہ گل ہے سبحان اللہ. حضور نے آپ کو اپنا فرمایا ہے. حضور نے صحابہ سارے اکٹھا کیتا، فرمایا آج میں تمہیں اپنیاں دی نشانی دسا جڑے میرے بعد آون گے. میں تمہیں اپنوں کی نشانی، اپنوں کی نشانی بتاؤں. میری امت میں جو میرے خاص ہے ان کی تمہیں علامت بتاؤں. صحابہ کرام نے عرض کیتا حضور جان قربان کرا تو ماں تے پیو قربان کرا، جلدی دسو کون نے. فرمایا انہیں دی نشانی یہ ہے کہ میری محبت میں انہیں کھانا اور پینا بھی بھول چکا ہوگا. وہ میری محبت میں متشدد ہوں گے. راتی 3 بجے پترو بہ کے ہیں جی اس حالت میں چلو یار ہمیں تو چھوڑو، ہم نے تو تقریر کرنی ہے، کبھی ادھر جانا ہے کبھی ادھر جانا ہے. اور سلوٹ تو تمہوں ہے وہ جڑے ہو، قرآن دی قسم ہے مینوں تمہوں سلوٹ ہے. ساڑھے دے چھتی خادم ادھر پھر تو تسی تے بیٹھے ہوئے ہو. اللہ کی قسم دھکے بھی تمہیں لگتے ہیں.
جانتا ہوں میں، مجھے تجربہ ہے، یہاں سے اٹھو گے دھکے بھی آپ کو لگیں گے، کوئی ڈگے گا کوئی کس طرح، لیکن قرآن دی قسم ہے اس ڈگنے تو ڈریا نہ، تیرا اتھے ڈگنا ہے، اتھے مصطفیٰ ڈگن نہیں دیں گے تو وہ سنا دینا، پچھلی باری رہ گیا، چلو وہ سنا دینا، میرے کلیجے کے ڈبن نہیں دیں گے، ڈبن۔ حضرت جی نے مجھے حکم فرمایا، میں اس کی تعمیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ ڈگنے والی گل ہی ہے، یہ گل بھی شکر ہے انہوں نے ویلے والی یاد کرائی، پر موقع یاد کرائی، ارے وہ نہیں ڈوبے گا جس کے پیٹ کے پیچھے غوث پاک کا ہاتھ۔ میرے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مریدی ہم وطب وشتا وغنی، اے پترو وہ گلہ نے جدا ترجمہ بھی میں تھے نہ سنا سکتا تو مریدی ہم وطب وشتا وغنی، اے المنجد کھول کے قبلہ پڑھئے گا، پھر آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارا دیوانہ پن کیوں ہے۔ تم پاگل پاگل کہتے ہو اس یار کا ہوں میں دیوانہ، تم بھی پاگل ہو جاؤ جو دیکھ لو روئے جانانا۔ ہے ہمیں دیوانہ سمجھنے والوں اور پاگل سمجھنے والوں، اگر تم ایک جھلک وہ دیکھ لو تو ہوش تمہارا بھی اڑ جائے۔ تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن وے کے چند شرما، انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ من سب نبیا من سب نبیا ومن سب نبیا ومن سب نبیا، جس نے حضور کا جلوہ دیکھا، خدا کی قسم پاویں مولا علی ہون، پاویں مولا علی کو لوگ اسے پوچھے دسو تے سیدنا حضور کے ہو جے سن، انہاں کہا کہ دساں تینوں، لم مرا مثلہ قبلہ ولا بعدہ، اتنی گل سن لے مصطفیٰ جیسا کائنات میں نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ اور کیا پوچھتا ہے؟ عبداللہ بن عباس کو کسے پوچھا حضور دے چہرے دی چمک دسو، انہاں کہا کہ پوچھنا ہے لم یکم ما شمس الا غلبہ زوہا، چمک پوچھتا ہے اگر دن کو مصطفیٰ جلوہ گر ہوتے تو مجھے رب کعبہ کی قسم سورج کی روشنی کب پڑ جاتی تھی مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی۔ تو مجھے میرا محبوب نہیں، قبلہ وہ چھوڑ جانے اے گلہ حضور نے فرمایا، اے حضور غوث پاک فرماتے ہیں، فرماتے مریدی ہم وطب، قبلہ یہ بڑی ڈاڑی گل ہے، راز نہیں کھلنے چاہیے، یا اللہ میری زبان بند ہی رکھ، آنکھوں زور دیا آمین، بس جتنا میں اتنا بیان کرتا ہوں اتنا ٹھیک ہے، اس تو آگے نہیں، وگرنہ بڑی گل ہے۔ ہم وطب وشتب وغنی ففل ما تشاء، فالاسم علی مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعت الملالی، اے ہمیں دبانے والوں دباؤ، ہم تمہاری نظر میں دب رہے ہیں، دب نہیں رہے، ارے ہم تو دب دب کر اٹھ رہے ہیں، چونکہ ہمارے پیٹ کے پیچھے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ دبتا تو وہ ہے، چلو ٹھیک ہے، آپ ہمیں ساری زندگی کوئی بندہ دھوکہ دیتا رہے، ہمیں کوئی دباتا رہے، ہمیں کوئی جو مرضی کرتا رہے، نقصان تو تب ہو ہمیں، یا مرے تو تب ہم کہ جب ہم مٹ جائیں۔ ارے یہاں تو یہ حال ہے کہ دانا زمین میں جاتا ہے 700 شکلیں دوبارہ لے آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی نکات پر توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، تو وہ کیسے دب سکتا ہے جس کے پیٹ کے پیچھے مولا علی کا ہاتھ؟ بھائی غوث پاک کے ڈبن نہیں دیتے، مولا علی دیتے ڈبن، اچھا بولو، سیدنا ابو بکر صدیق ڈبن دیتے، حضرت عمر فاروق ڈبن دیتے، نالے وہ وزیر نے، وزیر بھی پکے دھیان رکھے ہون تک نے، ہاں ہاں ایک گل سمجھو، ہون تک نے، اور خالی ہون تک نہیں قیامت تک نے۔
معزول نہیں ہو سکتے تو اڈا اڑ جانا ہے ہاں ہاں پر انہیں کون اڑائے اور جنہیں مصطفیٰ تانیات فرمائے چلو گل مکائیے وہ مولا علی پاک دا حکم نے فرمایا میں نے سنا مولا علی گزر رہے تھے جنگل میں سے یہ واقعہ جی جوامع الکلم کتاب ہے کتاب بھی دس دیں اور کتاب لکھنے لے بندہ نواز گیسو دراز یہ وہ ہیں جو ہند کے اندر آپ کے پلے کا نہ کوئی مفتی تھا نہ شیخ الحدیث تھا بندہ نواز گیسو دراز اور یہ خلیفہ بھی ہیں اور مرید بھی ہیں حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے اور یہ وہ چراغ دہلوی ہیں جو خلیفہ ہیں شاہ نظام الدین اولیاء کے اور شاہ نظام الدین اولیاء وہ ہیں جو خلیفہ ہیں شیخ فرید الدین گنج شکر کے اور وہ ہیں جو خلیفہ ہیں حضرت قطب الدین مختار کاکی کے اور وہ ہیں جو مرید ہیں میرے آقا خواجہ مامور من الرسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور وہ ہیں جو مرید ہیں میرے آقا حضرت خواجہ حاجی کے یہ جو نعرہ آپ مارتے ہو نا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید یہ وہ ہے تو آپ لکھتے ہیں کہ حضرت مولا مرتضیٰ پاک جنگل سے گزر رہے تھے تو جنگل میں لگی ہوئی تھی آگ جنگل میں کیا لگی تھی اچھا یہ گل یہ ہے بھی وہ آپ نے کرم فرمانا سی بلی ہوتے گل اتنی سی اگ نے کیا کہنا سی آج آپ کو ایک حدیث سناؤں جو میں نے پہلے کبھی زندگی میں تقریر میں نہیں سنائی سناؤں آپ کی خدمت میں مدینہ المنورہ سے باہر ایک مقام حرہ ہے اتھے لگ گئی آگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے ایک ساتھی سے فرمایا جات اے آگ چک کے فلانی جگہ سٹ دے جات اے آگ چک کے فلانی جگہ جا کے ود میں سٹ کے آ جا تو نوے مسلمان آئے ہوئے سن 12 ملکاں چوں اے شام اگے مصر وغیرہ وغیرہ انہوں حضرت عمر دے منہ حل تک ہے انہوں نے کہا یہ آگ اٹھا کر آپ کا دوست پڑے انہوں نے کہا میرا دوست بعد میں ہے یہ محمد کا غلام ہے تو تم حیران ہو یہ آگ کیسے اٹھائے گا ارے یہ آگ کچھ بھی نہیں ہے یہ چاہے تو دوزخ کی آگ کو اٹھا دے زور سے بولو اگر میں اصل جی میں گلاں بتیریاں نے جڑیاں نہ کردا اگ کی چیز ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار بن یاسر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے آگ میں اٹھا کے پھینکا وہ مکے میں سرکار کو انہاں آواز ماری سرکار نو یا رسول اللہ مدد کرو سرکار ٹھک پہنچ گئے فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو سرکار پہنچے ہن جڑا جملہ سرکار نے کیا ذرا کان کھول کے سنے میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو حضور نے آگ کی طرف دیکھ کر فرمایا یا نار کونی بردن علی عمار کما کنتے علی ابراہیم اے آگ ٹھنڈی ہو جا این جی عمار تے ٹھنڈی ہو جا جیویں ابراہیم تے ٹھنڈی ہوئی حضرت عمار فرماتے ہیں دیکھنے میں تو آگ لگی ہوئی تھی تو مینوں اندر ٹھنڈ لگ رہی تھی میرے کلیجے کے ٹکڑوں آنکھوں کے تارو آگ وہ مولا علی پاک چاہتے تو مولا علی پاک کیا پھونک سے ہی نہیں ہٹا سکتے تھے مگر وہ بلی پر کوئی کرم ہونا تھا بات تو یہ ہے جب کسی پر کرم ہونا ہو نا تو بس پھر اسی طرح سبب بنتا ہے کرم ہونا حضور براق دے محتاج نہیں پر براق پر کرم ہونا تھا براق پر کیا ہونا تھا کرم ہونا تھا جس پر کرم ہونا ہوتا ہے اس کو عزت و توقیر مل جاتی ہے میرے کلیجے جو ٹکڑے ہو جس کے آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں ملائکہ کی فوجیں چلتی ہوں تو وہ ایک گدھا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا گدھا اس نے کہا یا رسول اللہ میری ایک تمنا ہے گدھے نے کہا اس کو دراز گوش کہتے ہیں میں اب دراز گوش اس لیے میں نے نہیں کہا تو سادے سادے بندے ہو پھر تشریحاں کرنیاں پہندیاں تو وہ
اس نے عرض کی حضور میری ایک ہی تمنا ہے تسا میرے اتنے سوار ہو ہے. حضور پاک نے اس کی التجا کو قبول فرمایا, بیٹھ کے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کو عزت عطا فرمائی بیٹھ کر جلوہ گری کر کے, وگرنہ جس کے لیے براق جیسی سواریاں تڑپتی ہوں گدھا کیا بیچتا ہے اس کو. یہ حضور کی کرے. اسی طرح مولا علی پاک جب گزرنے لگے جنگل میں آگ لگی ہوئی دیکھی, ایک سانپ تھا, اس نے عرض کی حضرت مہربانی فرماؤ میرے دے مینو نال لے جاؤ, اور میں سڑ جا سا تھے بڑی زور دی آگ لگی ہے تو تواڈے تے نیڑے نہیں پی آمدی, تسی مقرب ہو, مہربانی فرماؤ مینو. آپ دے بڑے بڑے کف سن مولا علی دے, آپ نے نا وہ سب نو اتنے واڑ لے. تھوڑے جی اگے وہ ایک بلی نے عرض کی تھی مولا کریمی میرے تے بھی فرماؤ, تو آپ نے بلی نو بھی مونڈے تے بہا لیا. اب جب چلے, جب جنگل میں سے اس جگہ سے نکل گئے جہاں پر آگ ختم ہوئی, تو آپ نے فرمایا سب نو نکل, ہوں آگ کوئی نہیں. اس آیا ہم تو نہ نکلوں, ہم تو کاٹوں گا. سپاں دے پت مت نہیں بن دے, سپاں دے پت پاویں دودھ تے ملائیاں چٹائیے ہو, جڑے تھاں مٹی دے بھاندے کدی نہ تھیندے کانجے ہو, جڑے مڈ قدیم دے کھیڑے ہون کدی نہ تھیندے رانجے ہو. اے عشق دیاں گلاں عاشقاں واسطے نے. ہر سر تے بادشاہاں دا تاج نہیں ہوندا, تے ہر دل وچ عشق بھی نہیں ہوندا. چاند یہ تو کوئی پوچھے نا سیدنا صدیق اکبر سے کہ حضور کے چہرے میں انہیں کیا نظر آتا ہے. اور لیلا جو تھی نا, لیلا میرے آقا پیرو مرشد محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع اللہ تعالیٰ روحہ وبرد اللہ تعالیٰ مسواہ, آپ دی ذات بابرکات نے لکھیا ہے یہ واقعہ کہ دے وچ وہ جڑی کتاب کوئی نہیں پڑھدا, وہ کیڑی ہے فتوحات مکیہ شریف. حضرت جی جان دیں اس کتاب نو, وہ کتاب پڑھدا تاں کوئی نہیں کہ وہ پڑھ سکتا بھی کم آٹے کوئی. وہ پیر میر علی شاہ صاحب جب جنے فرمان لگے میں وہ کتاب پڑھنا شروع کی میں سمجھ نہیں آئی تو میں پاک پٹن ٹر گیا, تو بابے فرید دی دربار تے میں بند کر کے چکیا. تو فرید پاک نے مینوں قبر وچوں آکھیا اس ویلے کوئی پڑھنے والا سمجھانے والا ہے ہی کوئی نہیں, تو ایتھے بیٹھ جا میری قبر کو, روز میں تینوں پڑھایا کراں گا. تو جی 100 سال پہلے پیر میر علی شاہ صاحب نو پڑھانے واسطے کوئی نہیں سی, تو ہن کس پڑھنا ہے؟ اے فضل دیاں گلاں. آپ دی اس کتاب مبارک وچ اے گل جے, آپ فرماندے وہ لیلا جڑی سی نا, لیلا تو مجنو دا قصہ مشہور ہے. مجنو کا نام کیسا تھا؟ کیس ہے. کیا ہے اس کے قبیلے کا نام بنو عامر کا ہے, بنو عامر, عامری اس نو ہے, بنو عامر کا ہے. تو کیس پوری اس خطے کے اندر, اس دنیا میں جس میں وہ تھا, اس خطے کے اندر, علاقے کے اندر اے دے نال دا سیاںا جنا کوئی نہیں سی. اور اے حضرت امام حسن دا رضائی بھائی ہے, ذہن چ رکھا ہے. اے مجنو شریف, مجنو پاک, مجنو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, اے حضرت مجنو امام حسن کے رضائی بھائی ہیں. اس ایک ہی دائی سے مجنو نے بھی دودھ پیا, امام حسن نے بھی دودھ پیا. اور اعلیٰ حضرت بریلوی فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ یہ حضرت مجنو اکابر اولیاء میں سے ہیں. عشق لیلا کو پردہ کر رکھا تھا, یہ لفظ بھی اعلیٰ حضرت کے ہیں. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں, اس بادشاہ نے کہا کہ انہوں چک کے لے آؤ. کسی خطے کا وہ لیڈر تھا, امیر تھا, بادشاہ تھا. اس آ گیا وہ کڑی چک کے لے آؤ جنہوں لیلا آدم. میں دیکھنا چاہتا ہوں کس کو؟ اس لیلا کو جس نے کیس کو مجنو بنا رکھا ہے. وہ گئے جناب سپاہی شپاہی ہو دے, لیلا سانولے رنگ دی سی, چک کے لے آئے. جدو چک کے بادشاہ دے سامنے رکھ, اس آ گیا میری 1000 کنیزیں ہیں باندیاں, 1000 لونڈیاں. تو جو 999 کے بعد 1000ویں جو سب سے کم درجے کی حسین ہے, یہ جو لڑکی تم اٹھا کے لائے ہو یہ تو اس کے پاؤں جیسی بھی نہیں ہے, یہ کیسے لیلا ہو سکتی ہے؟ وہ لیلا چک کے لے آؤ جس دماغ پھیر دیتا ہے وہ کیس دا, تو مجنو کیتا ہے. جب اس نے یہ بات کی تو لیلا کا کلیجہ پھٹا. اس نے کہا سنو بادشاہ, میں لیلا وہی ہوں, تیری ویکھن والی اکھ نہیں. اس نے کہا مجنو والی آنکھ کھلا پھر بات کر. تو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہوئے عشق دیاں گلاں نے. اے عشق تو بغیر دسو صحابہ کرام نے جس طریقے نال حضور نال محبت کیتی ہے, یہ بغیر عشق تو ہو سکتی ہے؟ اچھا بولو. عقلاں نال تو بندے عقلاں نال تو پتہ نہیں کتنے کتنے پہنچ جاندے نا. عشق ہے جڑا منزل تک پہنچ جاتا ہے, اور کرے نہیں لے جاتا, سیدھا محبوب دے قدماں تک لے جاتا ہے.
خیر وہ بات کردے سے ہاں سپاں دے پتر متر نہیں بن دے. ہر ایک بندے میں وفا نہیں ہے اور ہر ایک جنس میں وفا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا چل نکل, سب نو چل نکل. اس نے کہا میں تو نہیں نکلوں گا, میں تو کاٹوں گا. آپ نے فرمایا کاٹے گا, میں تیرے نال احسان کیتا ہے. وہ بات ابھی چل رہی تھی, بلی جڑی سی نا اس آ گیا میرے مولا مینوں اجازت دیو میں یہ گل کر, حالانکہ آپ سب کچھ کر سکتے ہو, یہ شہادت میرے ہاتھ آون دے. آپ نے فرمایا تو کر. آپ نے فرمایا دیکھو انہیں کیا کر دیے. وہ بلی نے سام سے کہا میں تیرا منہ چومنا چاہتی ہاں, کیسا شیر ہے تو جڑا شیری خدا نو وڈے گا. کیسا تو شیر ہے جو شیری خدا کو کاٹے گا. ایک جھلک مجھے دکھا, میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں. وہ سب نے سری باہر کڑی, بلی نے پنجا ماریا, چڑھ چک کے پروں لے گئے اور گردن اس کی کاٹ دی. مولا بہت خوش ہوئے, کم بلی دا بڑھنا سی, کم بلی دا بڑھنا سی. اور قبلہ روٹیاں لے آئے نا حضرت عبد الرحمن بن عوف, امام حسن اور امام حسین واسطے, تو کم حضرت عبد الرحمن بن عوف دا بڑھنا سی, وگرنہ حسنین کیڑے روٹی دے محتاج سی. گل بلی دی تھے بڑھنی سی. وہ حضرت خوش ہوئے مولا علی. آپ نے بلی کو نزدیک بلایا, وہ دی کنڈ دے ہاتھ پھیرے, فرمایا جا. وہ ٹر گئی. ہوں تساں دسو بھی وہ بلی کتھے سی, مولا علی کتھے سن؟ یہ عرب ہے, یہ پاکستان ہے, پہلے ہندوستان سے, پھر یہ پاکستان تقسیم ہو کے بن گیا. بلی وہ کیڑی سی جہدے تے آپ نے ہاتھ پھیریا؟ ابھی بھی آپ بلی پکڑو, بلی, اور اس کی چاروں ٹانگیں باندھو, مینارے پاکستان دے اتوں سٹو, وہ جدو تھلے آئے گی تو پیر لگن گے, کنڈ نہیں لگے گی. آزماؤ, کنڈ نہیں لگے گی. کدوں کتنی صدیاں پہلے علی المرتضیٰ نے ہاتھ پھیرا, اور کیڑی بلی تے پھیریا؟ رب نے ساری بلیوں کی پیٹ نیچے لگنے سے بچائی, چونکہ مولا کے منہ سے نکلا جا بلی تیری پشت نہیں لگے گی کہیں. اب میں پوچھتا ہوں جے علی پاک کا ہاتھ پھرے کنڈ نہیں لگ دی, جے مصطفیٰ دی توجہ ہو جائے کنڈ